إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، گفتگو کا آغاز میں اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس کو عافیت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر دوبارہ کیا، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی اللہ عافیت عطا فرما۔ یہ مساجد آباد ہیں، مسجد کے اندر اہل ایمان کا آنا جانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیکی کی جستجو کرنا، یہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا احسان ہے بندے پہ۔ ہم یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں چند لمحے کے لیے، میں سن رہا ہوں، آپ سنا رہے ہیں، یہ بھی میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالک کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحے اللہ کے گھر کے اندر گزاریں۔ ورنہ رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں اور ان کی توجہ ہی نہیں ہے کہ رمضان جیسے عام مہینوں کی طرح آیا اور گزر گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ اس کا انعام ہے، اس کی توفیق ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد کے اندر حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں، تو 3 آدمیوں کا وہاں پہ گزر ہوتا ہے۔ 3 میں سے ایک تو آیا ہی اسی کام کے لیے تھا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سیکھتا ہوں۔ دوسرا جو تھا وہ دیکھا دیکھی آگے بیٹھ گیا، پہلا آیا ہی اسی لیے تھا، دوسرا جو تھا وہ دیکھا دیکھی بیٹھ گیا کہ چل یہ جا رہا ہے تو میں بھی چلتا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ تیسرا جو تھا اس نے دیکھا اور چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو مکمل فرمائی تو فرمایا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بتائیے ہمیں۔ فرمایا پہلا جو آیا تھا نا شوق سے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، فرمایا یہ آیا تھا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بنانے کے لیے، اس نے اللہ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ بنا لیا۔ دوسرا جو تھا جو دیکھا دیکھی آ گیا ہے کہ یار لوگ بیٹھے ہیں یہ گیا میں بھی چلا جاؤں،
فرمایا یہ آ گیا تھا نا تو اللہ بھی بڑے حیا والے ہیں، اللہ کو بھی ترس آیا، اللہ نے اس کا بھی مقام و مرتبہ بنا دیا۔ تیسرا جو تھا آرز فآرز اللہ عنہ، تیسرا جو تھا اس نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی۔ ہمیں اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانا ہے، یہ سارا کچھ اسی لیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کچھ مقام بن جائے، اور یہ جاننے کے لیے کہ میرا مقام میرے اللہ کے ہاں کتنا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کو میں کتنی اہمیت دیتا ہوں، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں فرامین، میں اس کو کتنی اہمیت دیتا ہوں۔ بس یہ ذرا غور کیجئے تو یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بنانا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت، فرما برداری والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دیہات میں رہتے تھے، سادہ سے آدمی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے تحفہ لایا کرتے تھے، جب بھی آتے تھے نا کوئی نہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ جب دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں کی وہ لے آتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجتے تھے۔ تو جب آپ کو کوئی تحفہ دے تو پھر اس کو بھی دینا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، صرف لینے والا نہیں ہونا چاہیے، دینے کا بھی حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، لیکن حدیث کے اندر الفاظ ہیں کان رجلا دمیما، وہ جو ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بظاہر کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ ایک دن بازار کے اندر وہ کوئی سامان بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بازار میں گزر ہوا، دیکھا کہ ظاہر یہ بازار کے اندر کچھ سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے گئے ظاہر کے پاس اور ان کو جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، دونوں بازوں کے اندر حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ جب کوئی اس طرح کوئی کسی کو پکڑتا ہے تو وہ ایک دم کہتا تو ہے کہ یہ کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہے، تو کہتے ہیں یہ کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہے؟ تو اچانک دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا اپنی کمر پیچھے کرنے لگے کہ میری کمر، میرا جسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اور لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے بارے میں اس وقت فرمایا بازار کے اندر، من یشتری ھذا العبد، اس بندے کو کوئی خریدا رہے نا، کوئی اس کو خریدے گا؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کی مول لگنا ہے اس مارکیٹ سے، میری کیا قدر ہے، مجھے کون خریدے گا؟ میں تو بالکل ان کے بقول، اللہ حقیقت تو نہیں لیکن ان کے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میری کیا قیمت ہے، مجھے کس نے خریدنا ہے؟ فرمایا ظاہر تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی انسان ہے۔ اصل چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے ہاں قیمتی بن جائیں، اللہ کے ہاں ہم مقام و مرتبے والے بن جائیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، اللہ نے حکم دیا ہے
کہ میں نبی ابی بن کعب کو قرآن سناؤں. اور روایات کے اندر موجود ہے کہ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا 30ویں پارے کی سورت، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر پوچھتے کیا رب العالمین کے ہاں میرا ذکر ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی کو قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ میں کیا اور میرا ذکر رب العالمین کے ہاں. میرا عزیز ساتھیو، یہ اس وقت بنے گا جب ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے، ہم اللہ کا مقام و مرتبہ اپنے اندر سمجھیں گے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگ اس طرح اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے. اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی وہ کوشش نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ دل کے اندر احساس گناہ پیدا ہو جائے. ملزم نہیں، مجرم بن کے. ہم مجرم ہیں اللہ کے ہاں، ہم مجرم ہیں. ہم ایک لمحے کا جواب نہیں دے سکتے میرے بھائیوں. اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کے پاس نہ بیٹھ سکتا. یہ اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ، گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا ہے. اور جس طرح اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں نا، ہم بھی یہ حوصلہ پیدا کریں کہ کسی کے اندر رشتہ دار، عزیز، کسی کے بارے میں کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کے عیبوں کو عیاں نہ کیا کریں. فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں رشتہ دار ایسا. نہیں نہیں نہیں. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ احساس پیدا کرنا ہے. وہ کس طرح؟ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، واہ ذنوبا. آئے میرے گناہ، میں اتنا گنہگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی تو فرمایا میرے صحابی، تیرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے گناہوں کا، تو ایک دعا پڑھ. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. وہ صحابی یہ دعا پڑھتے ہیں، فرمایا پھر پڑھ. دوبارہ پڑھی، فرمایا پھر پڑھ. جب تیسری مرتبہ اس نے دعا پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ دعا، اس کا ترجمہ کیا بڑا پتہ ہے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی. اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، مغفرتک، آپ کا معاف کرنا، آپ کی طرف سے مغفرت، اوسع من ذنوبی، میرے گناہوں کی نسبت بڑی وسیع ہے. میں تو تیرا بندہ، عاجز، کمزور بندہ، میرے گناہ بڑے ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن میرے گناہوں کی بنسبت میرے اللہ آپ کی رحمت، آپ کی مغفرت وہ بڑی وسیع ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، میرے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے گناہوں کا
کہ میں نے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے یہ پوچھ لیا گیا نا قیامت والے دن کہ کیوں کیا، بس وہ پھنس گیا۔ اللہ کے اے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے گناہوں کا، صرف اتنا ہے رحمتوں کا ارجا، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اندی من عملی، اپنے عملوں کی نسبت اللہ میں صرف آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ کیسے؟ وہ دعا جو پڑھتے ہیں نا تشہد کے اندر، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کس طرح؟ مغفرتم من عندی کا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مغفرتم من عندی کا، اللہ اے میں ہی معاف کر دے، آپ کی رحمت میں آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ مغفرتم من عندی کا، اللہ جی مجھے ایسے ہی آپ معاف کر دے، بس آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ میں تیرا گناہگار بندہ، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، میرے اللہ جی مجھے ویسے ہی معاف کر دے آپ، بس یہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے ہمیں ویسے ہی معاف فرما دے، ہم تیرے گناہگار بندے، بس یہ احساس کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ وہ خالی نہیں لوٹاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور میں ان کو خالی لوٹا دوں۔ فرمایا کہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسی عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر آخذہ عنک، مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیے جو میں آپ سے لوں، اور دوسری حدیث کے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے میں فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا علیک بالصوم، آپ پہ روزہ لازم ہے، روزے کو پکڑ لیں۔ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث فرمایا لا بدلا لہو، اس کا بدل نہیں ہے، اس کے برابر کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کس طرح؟ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ دیکھیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ابن آدم کے ہر عمل کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں، 10 سے 700 گنا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کھجور ہے، اللہ اس کو 10 کے ثواب دیتے ہیں، 700 کھجوروں کا ثواب دیتے ہیں، وہ کتنی ہوں گی؟ اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحمت فرماتے ہیں بندے پہ، کہ میرے اللہ کھجور کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جو خلوص نیت سے کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اب کہاں کھجور اور کہاں پہاڑ، کتنے ہزار لاکھ گنا اللہ نے بڑھا دیا۔ لیکن جب روزے کا معاملہ ہے، اس کا شمار تو ہے نا، لاکھ گنا بڑھایا، 2 لاکھ گنا کتنا بڑھایا، اس کا شمار ہے، وہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے ہر عبادت کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ان الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں باقی ساری نیکیاں لکھ دو، روزے کا اجر نہیں لکھنا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بے مثل، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ یدا شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس نے ساری خواہشات چھوڑی، کھانا پینا چھوڑا ہے صرف میری ذات کی وجہ سے، اس کا اجر بھی میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام خود دوں گا۔ اور وہ کب عطا فرمائیں گے؟ فرمایا مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی
کہ جب اس کو بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے میری رضا کے لیے، اس کے سامنے سب کچھ پڑا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، چکھ نہیں رہا کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے روزہ مکمل ہو گیا ہے اور اب میں تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا ایک تو اس کو یہ خوشی کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور دوسری خوشی فرمایا عند لقاء ربہ، وہ ایوارڈ ہے جو رب کی ملاقات پہ اس کو ملے گا، روزے کا بدلہ، روزے کی جزا ملتے وقت اللہ اس وقت اپنے بندے کو خوش کر دیں گے۔ ایک خوشی وہ جو روزہ افطار کرتے ہوئے نصیب ہوئی، اور دوسری جب روزے کا بدلہ اللہ سے ملاقات میں ملے گا اور اللہ اپنے بندے کو خوش کر دیں گے۔ کس طرح؟ وہ خوشی جنت کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ احساس پیدا ہو جانا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ عزیز ساتھیوں، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے نا، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اس کے لیے بد دعا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے نیکی کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔